العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المعيد والرسول المسدد المصطفى العمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على محمد ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. 25 شوال 148 ہجری منصور دوانکی نے مولا امام صادق کو زہر دلوایا اور امام صادق کی شہادت ہوئی. سب سے پہلے اپنے باہرویں آقا امام زمانہ کے حضور، پھر امام موسیٰ کاظم کے حضور اور رسول خدا کے حضور جناب زہرا سلام اللہ کے حضور، سارے معصومین کے حضور اور آپ سب مومنین مومنات کے حضور تعزیت پیش کرتا ہوں اس امام کی شہادت کی. خدا آپ سب کے اس پرسے میں تشریف لے آنا، چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس لیے کہ اس غم میں شریک ہوئے ہیں کہ جس میں امام موسیٰ کاظم آج کے غم کے وارث ہیں. امام موسیٰ کاظم کو پرسہ دینے آئے ہیں. ہمارے ہاں یہ 14 کے 14 محمد حقیقت محمدیہ رکھتے، اس لیے ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. ان کی سیرت ایک جیسی ہے، ان کی حقیقت ایک جیسی ہے، اور ان کے سیرت جو ہے وہ ایک جیسی ہے. لہذا جو افراد بھی آئے ہیں یہاں پہ آپ خوش قسمت ہیں. میں بارہا یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں، یہ توفیق خدا ہوتی ہے. ہر کسی کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی. کوئی اچھا کام کرتا ہے تو خدا اس کی توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اچھے کام کریں گے تو اور توفیقات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. معصوم کے ذکر میں بھی آنا ایک توفیق ہے، خاص خدا کی توفیق ہے، اور دعا گو ہوں کہ خالق آپ کی اس توفیق کو باقی رکھے اور سلب نہ کرے. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے، عذاب یہ نہیں ہوتا کہ پتھر آسمان سے صرف آ جائے، نہیں. ہم سمجھتے ہیں عذاب یہ ہے کہ بیماری آ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یہ ایک عذاب کی قسم ہم سمجھتے ہیں. نہیں، اس سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ خدا نیکی کی توفیق لے لے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے. ایک آدمی مثلا جمعے پہ آتا ہے، ریگولر آتا تھا، خدا نے اسے توفیق لی جمعے پہ نہ آئے. نماز ریگولر پڑھتا تھا، خدا نماز کی توفیق واپس لے لے. دعا مانگتا تھا، خدا دعا کی توفیق لے لے. زیارت پہ جاتا تھا، خدا زیارت کی توفیق لے لے. حج پہ جاتا تھا، حج پہ نہیں جا سکا، اس کا مطلب ہے خدا نے توفیق نہیں دی ہے. تو سب سے بڑا عذاب میرے نزدیک یہ ہے کہ خدا نیکی کی توفیق اس سے چھین لے. یہ بڑا عذاب ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں بعض دفعہ کہ فلاں بڑا آرام میں ہے، پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، جائیداد ہے، اولاد ہے، اس کے پاس کوئی مصیبت نہیں آتی، بیماری بھی نہیں ہے. نہیں، یہ بھی عذاب ہے ایک قسم کا کہ اللہ نے اسے محروم کر رکھا ہے کہ پاکوں کے ذکر میں نہیں آ سکتا. یہ عذاب کی ایک قسم ہے. تو یہ ایک توفیق ہے خدا کی طرف سے جو آپ کو ملی، اور خدا کہتا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں لأزیدنکم، میں اور زیادہ عطا کروں. تو ہر نعمت کا شکر ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی، اس قابل سمجھا کہ امام صادق کی جو صف بچھی ہے ہم اس میں آئے ہیں. تذکرہ امام صادق کا ہی میں آپ کے سامنے کروں گا، بالکل طالب علمانہ سے انداز میں کچھ باتیں جو آپ کو، کیونکہ ان معصوموں کا تذکرہ کم ہوتا ہے، پنجتن پاک کا تذکرہ ہمارے ہاں زیادہ ہوتا ہے. لہذا چاہتا یہی ہوں کہ یہ کون ہے امام جس کا لقب ہی صادق ہے.
فخر کیا کریں اپنے اماموں کے، یعنی ان کے نام بھی دیکھیں تو وہ بھی وہاں سے آئے ہیں، ان کے ٹائٹلز بھی وہاں سے آئے ہیں، لوگوں نے انہیں نہیں دیے ٹائٹل۔ ہر معصوم کا لقب دیکھیے، کسی کے پیشوا اور رہبر جو ہیں ان کے ٹائٹل ایسے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے بھی چھینے ہوئے، غصب کیے ہوئے اہل بیت کے ٹائٹل یاد رکھیے گا۔ اس امام کا نام کیا ہے؟ جعفر۔ یہ بھی عرض کر دوں، نام کیا ہے؟ جعفر، فے کے اوپر زبر ہے۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں پنجابی میں، اردو میں جعفر کہہ دیتے ہیں، تو جعفر امام کا نام نہیں ہے، کسی کا نام ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا نام ہے؟ جعفر، عین ہے، جعفر۔ اور یہ منفرد نام ہے معصوموں کے اندر، کسی اور معصوم کا نام جعفر اکیلا ہی ہے، یہ چھٹا امام جس کا نام ہے جعفر۔ معنی کیا ہے جعفر کا؟ جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام جعفر ہے، جس سے جنتی سیراب ہوں گے۔ خاص ایک نہر ہے، ایک چشمہ جس کا نام اللہ نے جعفر رکھا ہے۔ عربی میں بھی نہر کو جعفر کہتے ہیں، جس سے لوگ سیراب ہوں۔ شاید اللہ نے اس امام کے ذریعے سے دنیا کو، پیاسوں کو علم سے سیراب کرنا تھا، اس لیے اس امام کا نام بھی جعفر رکھا۔ تشنگان علم جو تھے اپنے زمانے میں، وہ سیراب ہوئے ہیں اس امام کے علم سے، لہذا نام جعفر کہلایا۔ والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام۔ والدہ کون ہے؟ جناب فروا۔ کن کی بیٹی ہیں؟ قاسم کی بیٹی ہے۔ قاسم کون ہے؟ جو اپنے زمانے کے فقہا میں شمار ہوتے تھے۔ مکہ میں، مدینہ میں 7 فقہا تھے اپنے زمانے میں، 7 فقہا میں سے، یعنی جو بڑے فقہ کو سمجھنے والے ہیں، ان میں سے ایک قاسم تھے۔ قاسم کس کے بیٹے تھے؟ محمد ابن ابی بکر کے بیٹے۔ محمد ابن ابی بکر کا بیٹا، ابو بکر کا بیٹا محمد، جس کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ یہ فلاں کے صلب سے ہے بیٹا علی کا۔ اس کا جو نسب ہے وہ کسی اور کا ہے، حسب ایسا ہے جیسے علی کا بیٹا ہے۔ علی کے گھر میں اس کی تربیت ہوئی ہے۔ محمد ابن ابی بکر، جس کو قتل کیا گیا، امام نے اس کو گورنر بنایا تھا مصر کا، اور اس کو بے دردی سے معاویہ نے قتل کروایا تھا۔ تو یہ فروا خاندان محمد ابن ابی بکر سے ہیں، جن کا ایک ٹائٹل تھا مکرمہ۔ میں نے کہا کہ کبھی کوئی مومن ایسی مومنہ مجلس کروائے، اور یہ بھی ایک عمل ہے، میں آپ کو عرض کر دوں، کسی کو کوئی خاص مشکل حل نہ ہوتی ہو تو وہ معصومین کی والدہ کا واسطہ دے خدا کو۔ شروع کرے کہاں سے؟ جناب آمنہ سے شروع کرے کہ اے بار الہ تجھے جناب آمنہ کا واسطہ، جناب فاطمہ بنت اسد کا واسطہ، جناب زہرا کا واسطہ، پھر ایک ایک معصوم کی والدہ کا نام لے کے جناب نرجس تک واسطہ دے خدا کو۔ ہو ہی نہیں سکتا، علماء کہتے ہیں کہ اس کی مشکل حل نہ ہو جائے۔ یہ ایک عمل ہے جو علماء عرفاء نے بیان کیا۔ تو کبھی کوئی ایسی مجلس کروائے کہ جس میں فقط امہات المعصومین کا تذکرہ، معصومین کی ماؤں کا تذکرہ، تو میں عرض کروں گا کہ کیسی صاحب فضیلت تھی۔ یعنی اللہ جب قرآن اتارتا ہے تو مصطفیٰ کے دل کا انتخاب کرتا ہے۔ رحل مصطفیٰ پہ قرآن اترا ہے، جب ناطق قرآن اتارے گا، ہر کسی گود میں اللہ نے معصوم کو نہیں اتارا، خاص مائیں ہیں جن کا انتخاب کیا ہے اللہ نے، یاد رکھیے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد۔ ان کا ٹائٹل ہے مکرمہ، اور معصوم، صادق معصوم فخر کیا کرتے تھے، کہتے تھے انا ابن المکرمہ، میں مکرمہ کا بیٹا ہوں۔ یعنی معصوم خود فضیلت رکھتے ہیں، وہ کسی کی نسبت سے اپنی فضیلت کا اظہار کریں، مطلب بڑی بات ہے۔ یعنی اپنی ماں کی فضیلت کا بیان معصوم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حجر اسود طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس سے امام کی والدہ گزر رہی تھی۔
مستحب ہے جب طواف کریں تو سلام کریں حجر اسود کو. طواف کے وقت بعض تو یہ بھی شرعی مسئلہ بھی عرض کر دوں، حج کا سیزن بھی آ رہا ہے، لوگ رخ موڑ کے اس کو سلام کر رہے ہوتے. حجر اسود گواہی دے گا قیامت کے دن کس کس نے حجر اسود کو سلام کیا تھا. اچھا، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حالت طواف میں یہ کندھا کعبے کی طرف رہنا چاہیے، مڑنا نہیں چاہیے، کعبے کو فیس بھی نہیں ہونا چاہیے، پشت بھی نہیں ہونی چاہیے. تو لہذا دہنا ہاتھ، رائٹ ہاتھ ویسے ہی اٹھا کے آپ سلام کر سکتے ہیں، مڑ کے نہیں کر سکتے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ داہنے ہاتھ سے سلام کرتی، مگر کسی نے دیکھا یہ معصومہ، یہ امام کی والدہ محترمہ بائیں ہاتھ سے سلام کر رہی ہیں. تو اس نے ٹوک کے کہا کہ اے محترمہ، آپ کو پتہ نہیں ہے ہاتھ کس ہاتھ سے سلام کیا جاتا ہے؟ کہا کہ تو اس فقہ کو، علم کو اپنے گھر میں رکھ، مجھے تجھ سے بہتر پتہ ہے. تو نہیں پتہ کہ میں نے اپنی چادر، اپنے حجاب کو داہنے ہاتھ سے سنبھالا ہوا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، محمد و آلی محمد وعجل فرجہم. تو نام محمد ٹائٹل جو مشہور ہوا ہے وہ صادق. اچھا، نام جعفر، ٹائٹل صادق. اور یہاں پہ بھی عجیب مناسبت ہے. ولادت کب ہو رہی ہے؟ 17 ربیع الاول، 17 ربیع الاول. جب اللہ نے پہلے صادق کو بھیجا تو وہ بھی 17 ربیع الاول کا انتخاب کیا ہے، اور اللہ نے امامت میں سے جس امام کو صادق کہا اس کو بھی 17 ربیع الاول کو بھیجا ہے. 17 ربیع الاول سال کے 4 ان دنوں میں سے ہے، یاد رکھیے، جس میں روزہ رکھنا ریکمنڈڈ ہے، مستحب مؤکدہ ہے. 4 سال کے دن ایسے ہیں جو بھی بندہ روزہ رکھتا ہے 70 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے. ان میں سے ایک دن 17 ربیع الاول ہے، اور ایک دن ابھی آ رہا ہے جو ہے نا ذی القعدہ کے اندر، 25 ذی القعدہ میں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ. 83 ہجرہ، 83 ہجری، 17 ربیع الاول کو ولادت ہے اس امام کی. شہادت کب ہے؟ 2 روایتیں ہیں. 15 شوال، پاکستان انڈیا میں 15 شوال زیادہ منائی جاتی ہے، مگر عرب میں اور ایران کے اندر جو صحیح روایت ہے جس کے زیادہ علماء نے بیان وہ ہے 25 شوال، 25 شوال جو آج کا دن ہے. 25 شوال سن 148 ہجری، 148 ہجرہ. اگر اس حساب سے آپ لگائیں تو 65 برس امام صادق نے زندگی گزاری ہے اس دنیا کے اندر. سارے معصوموں میں سے سب سے زیادہ طولانی، یعنی ہمارے امام کے ہٹا دیا جائے 12ویں امام کی معجزانہ زندگی کو، تو باقی 13 معصومین میں سے سب سے زیادہ جو زندگی کا موقع ملا ہے وہ اس چھٹے امام کو ملا ہے، 65 برس، 65 ایئر. کیونکہ رسول خدا اس کے بعد اور امام علی 63 ہیں، اور پھر اس کے بعد 57، اور پھر یہ ایج کا تناسب نیچے ہی چلا گیا ہے. تو 65 برس ظاہری زندگی. امامت کتنی ہے؟ 34 برس، 34 ایئر مستقل. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو امام کی زندگی کو سمجھنے کے لیے زمانہ بھی سمجھنا ہوگا، مکان بھی سمجھنا ہوگا، اور حالات سمجھنے ہوں گے. پھر پتہ چلے گا کہ امام صادق کے کیا کمالات و فضائل ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد. اچھا، یہ عرض کر دوں، پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی ہجری. ہمارے ہاں یہ بھی فخر ہے کہ ان کے ہاں جو وحی کا سلسلہ ہے، نبی کے بعد ان کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے جس سے بھی فقہ لی ہے، احکام لیے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہے. نہیں ان کا دعویٰ. رسول کے بعد یعنی 11 ہجری کے بعد اب جو کچھ ہے ان کے پاس، وہ کہتے ہیں قرآن ہے اور سنت ہے، اور اس کے بعد قیاس ہے. یہ بڑی اہم بحث ہے. فقہ، شریعت کے جو مسئلے ہیں، لا ہے، ان کے ہاں 4 امام ہیں، یاد رکھیے گا. کون کون سے؟
بہت ساری معلومات ہے جو میں آپ تک دینا چاہتا ہوں اور یہ آپ کو کام آئیں گی معلومات. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ میرا انداز مجلسی انداز نہیں ہوتا، درسی انداز ہوتا ہے. مجلس میں تقاضائے داد ہوتی ہے، درس میں تقاضائے فہم ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ آپ یہ بات سمجھیں اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ صادق امام کسے کہتے ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. زمانے کے اعتبار سے سب سے پہلا جو ان کا امام ہے امام مالک. آواز زیادہ تو نہیں ہے، تھوڑی سی کم کر دیں. پہلا جو ان کا امام ہے وہ ہے امام مالک. یہ امام مالک جو ہیں یہ امام جعفر صادق کے ہم اثر ہیں، یعنی پہلی صدی ہجری کے آخر میں گزرے ہیں. اس کے بعد جو دوسرے ان کے امام مالک کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ مالکی، یعنی اس کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں. اس زمانے میں جو اس نے فتوے دیے تھے وہی آج چلے آ رہے ہیں ان کے. یعنی پہلی صدی میں وہ محدث تھا حدیثوں سے، قرآن سے. اور یہ مالک کہاں کا رہنے والا تھا؟ یہ مدینے کا رہنے والا تھا، یہ مدنی تھا. اس کی فقہ علیحدہ ہے. آج کل کہاں پہ اس کو فقہ زیادہ چلتی ہے؟ افریقہ کے اندر، مراکش کے اندر، جزائر کے اندر، ٹیونس کے اندر. جو اہل سنت ہیں وہ مالکی جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. جو حج پہ گئے ہیں، عمرے پہ گئے، انہیں دیکھو ہوگا بہت سارے سنی بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. مالکی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھتے. تو امام مالک پہلے امام ہیں ان کے زمانے کے اعتبار سے. امام صادق کے شاگرد ہیں، میں آگے جا کے عرض کروں گا. دوسری جو فقہ ہے ان کی، جو فقیہ ان کے گزرے ہیں، جو مجتہد ان کے گزرے ہیں، ان کا نام ہے نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ. ابو حنیفہ جو ہے یہ کنیت ہے، اس کی بیٹی حنیفہ تھی جس کی وجہ سے وہ ابو حنیفہ کہلایا. اور نام کیا ہے؟ نعمان ابن ثابت. اصل میں یہ کہاں سے ہے؟ یہ بھی کابل سے ہے یا افغانستان سے اصل میں. اور اس کے آباء و اجداد کوفہ میں جا کے آباد ہوئے تھے. اس کے بعد جو آیا ہے وہ شافعی آیا ہے. شافعی کے بعد امام احمد ابن حنبل. یہ جتنے سلفی ہیں اس وقت وہابی کہلاتے ہیں، اور یہ ظاہر کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، ہم کسی امام کو نہیں مانتے، لیکن در حقیقت ان کے پاس جو فقہ ہے وہ حنبلی ہے. یاد رکھیے گا. باقی جو یہ بریلوی کہلاتے ہیں، یہ بریلوی کیا ہے؟ یہ بھی حنفی ہیں در حقیقت کے اندر. دیوبندی بھی حنفی ہیں، یاد رکھیے گا. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہے ایک گاؤں کے ساتھ. دیوبند ایک شہر ہے انڈیا کے اندر جہاں ایک مدرسہ ہے ان کا، لہذا وہ دیوبندی کہلائے، مگر فقہ حنفی ہے. ابو حنیفہ ہی کی ان کے پاس ہے. بریلی ایک گاؤں کا نام ہے انڈیا کے اندر موجود ہے. احمد رضا خان جو وہ بریلی کا رہنے والا تھا، جو ان کا ایک عالم گزرا ہے، لہذا ان سے منسوب ہو کے یہ بریلی کہلائے. خوشا قسمت ہے اہل بیت کے چاہنے والے، کوئی کسی گاؤں سے منسوب ہو رہا ہے، تم امام صادق سے منسوب ہو کے جعفری کہلا رہے ہیں. یا علی، یہ جو فقہ تمہارے پاس ہے یہ نہیں ہے کہ فقط امام صادق نے تمہیں فقہ دی ہے، نہیں. یہ فقہ محمدی بھی ہے، علوی بھی ہے، فاطمی بھی ہے، حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے، عابدی بھی ہے، باقری بھی ہے، جعفری بھی ہے، عسکری تک ہر امام کی کنٹریبیوشن ہے اس فقہ کے اندر. یاد رکھیے. مگر مخصوص جعفری کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں یہ باقی امام موجود تھے جن کی فقہیں چلی ہیں. یہ جو جھوٹے، اب میں چلو لفظ بدل دیتا ہوں، ایک بہت بڑے خطیب کا جملہ، وہ کہتے ہیں کہ کیا کمال ہے ہمارے امام کا، جس نے پہلے نے جو بات کہی ہے 11ویں نے بھی وہی بات کہی ہے. یہاں 12 ہیں اور اختلاف نہیں پایا جاتا، وہاں 4 ہیں اور چاروں میں اختلاف پایا جاتا. اس لیے کہ اگر یہ اس سے متفق ہو جائے تو اس کی فقہ ہی نہ چلے نا. اس کی فقہ ہی تب چلے گی کہ جب اس سے علیحدہ ہو جائے گا. لیکن یہ 11-12 کے اماموں کی جو فقہ ہے یہ ہماری، یعنی ہر امام سے منسوب کیا جا سکتا ہے. علیحدہ جعفری کیوں کہلائے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں یہ امام مقابلے میں آ گئے تھے. لہذا یہ 5ویں فقہ، اور جتنی فقہ ہماری جامع ہے، ہر مسئلے کا شرعی حل موجود ہے، کسی کے پاس ایسی فقہ موجود نہیں ہے.
میں ایز اے طالب علم ہو کے چیلنج کر رہا ہوں، جا کے دیکھیے گا ہمارے ہاں جدید ترین مسائل، ابھی جو جدید ترین مسائل آ رہے ہیں، کلوننگ کے مسائل ہیں، بینکنگ کے مسائل آ رہے ہیں، حتیٰ کہ ابھی جو سوشل میڈیا تک کے مسائل ہیں، فقہ کے مسائل اور حل موجود ہیں قرآن اور شریعت کے ذریعے سے۔ ان کے ہاں 11 ہجری کے بعد کوئی سورس نہیں رہ گیا نا، مختصر یعنی سیاہ ستہ جسے آپ کہتے ہیں، 6 معتبر کتابیں حدیث کی مکرر حدیثوں کو نکال لیا جائے تو 8000 حدیث بچتی ہے، یاد رکھیے۔ اور 8000 میں بھی کتنی سچی ہے اور کتنی ہے اس میں میں بحث میں نہیں جانا چاہتا، رسول سے منسوب ہے، لیکن تمہارے پاس 4 معتبر کتابیں ہیں، تمہیں یاد رکھنے اپنی کتابوں کے نام، 4 معتبر ہماری کتابیں، ہم نے انہیں صحیح نہیں کہا، یاد رکھیے، صحیح قرآن ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ہم نے کہا کہ یہ 4 کتابیں ہیں جس میں ہمارے علماء نے یہ حدیثیں جمع کر دی ہیں تاکہ بعد میں آنے والے اس میں ریسرچ کر سکے، جو قرآن سے مل جائے وہ حدیث صحیح ہے، جو عقل پہ پیمانے پہ اتر جائے وہ حدیث صحیح ہے، لیکن جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ مگر امام علی سے لے کے نہج البلاغہ جیسا میٹر موجود ہے تمہارے پاس، اسی طرح اگر آگے بڑھیے صحیفہ سجادیہ جیسا بہترین خزانہ موجود ہے تمہارے پاس، پھر ہر امام سے احادیث موجود ہیں۔ آئیے میں آپ کو سیر کراتا ہوں 4 معتبر کتابوں کی۔ پہلی جو ہماری کتاب ہے اس کو کافی کہتے ہیں، الکافی، عموماً میں لوگ کیا کہتے ہیں، اصول کافی۔ در حقیقت میں اس کے 3 جز ہیں۔ ایک اصول کافی ہے جس میں عقائد کی بات کی گئی ہے، حدیثوں کی اس طریقے سے، پہلا چیپٹر ہی توحید کا ہے، جا کے دیکھیے کہ ہر معصوم سے توحید کے بارے میں شیخ یعقوب قلینی نے حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیے نبوت اور قیامت تک، یہ اصول کافی ہے۔ اصول کافی کے بعد فروع کافی ہے، اور فروع کافی کے بعد روضۃ الکافی ہے۔ یہ تینوں ملا کے کتنی حدیثیں ہیں اس کے اندر؟ 16,900 حدیث ایک الکافی کے اندر موجود ہے۔ ان کی سیاستہ یعنی 6 کتابیں مقررات نکال دیں 8000 بچتی ہیں، تمہاری ایک کتاب کے اندر 16,900 حدیث موجود ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کا رائٹر، اس کا جمع کرنے والا کون ہے؟ محمد ابن یعقوب قلینی علیہ الرحمہ۔ تہران کے اندر شاہ عبد العظیم کا جہاں مزار ہے وہاں ان کا قبر مبارک موجود ہے۔ محمد ابن یعقوب قلینی کب گزرے ہیں؟ یہ غیبت صغرا کے زمانے کے عالم ہے، یاد رکھیں۔ 332 ہجری میں غیبت صغرا ختم ہو رہی ہے اور ان کا انتقال ہوا ہے 357 ہجری میں، 357 میں یہ انتقال کیا انہوں نے، یعنی غیبت صغرا کے زمانے کے عالم ہے۔ نام کیا ہے؟ محمد ابن یعقوب قلینی۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ اصول کافی۔ 16,900 حدیثیں موجود ہے، یہ پہلی کتاب ہے۔ دوسری ہماری جو معتبر کتاب ہے اس کا نام ہے من لا یحذرہ الفقیہ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ محمد ابن بابویہ قمی، جن کا نام بھی محمد ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں ہمارے ہاں حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں، 6 کے 6 جو رائٹر ہیں وہ محمد ہی محمد ہیں، عجیب اتفاق ہے۔ یہ جو شیخ صدوق ہیں یہ بھی غیبت صغرا کے زمانے کے عالم ہیں، یعنی ان کے والد بھی عالم تھے، انہوں نے خط لکھا امام زمانہ کے نائب کو، علی ابن محمد سمری کو خط لکھا کہ میرے مولا کو کہیے دعا کیجئے میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ امام نے دعا کی، اس عالم کے گھر یہ بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد ابن بابویہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، جس کی کتاب ہے من لا یحذرہ الفقیہ۔ 5,500 حدیثیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ 2 کتابیں ہو گئیں۔ تیسری کتاب کا نام ہے، تیسری اور چوتھی جو دونوں کتابیں ہیں یہ ایک ہی رائٹر ہے، محمد ابن حسن توسی علیہ الرحمہ،
شیخ توسی، جو لوگ نجف کی زیارت کو گئے ہیں، اگر باب توسی سے نکل کے وادی السلام کی طرف، قبرستان کی طرف جائیں تو لیفٹ سائیڈ پہ ایک مزار ہے جس کے اندر، مقبرے کے اندر شیخ توسی علیہ رحمہ آرام فرما رہے ہیں، جنہوں نے نجف کے حوضے کی بنیاد رکھی تھی، جو شاگرد تھے سید مرتضیٰ کے، سید مرتضیٰ شاگرد تھے شیخ مفید علیہ رحمہ کے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد علی۔ دو کتابیں ان کی ہیں جو معتبر کتابیں ہیں، تہذیب الاحکام، 13,000 حدیث اس تہذیب الاحکام کے اندر موجود ہے، فقہ کی حدیث ہے، 13,000 حدیثیں اس کے اندر، اور الاستبصار یہ چوتھی کتاب ہے، یعنی آخری دو کتابیں شیخ توسی علیہ رحمہ کی ہیں، محمد ابن حسن توسی، الاستبصار کے اندر بھی 5,000 حدیثیں موجود ہیں۔ ٹوٹل اگر کیا جائے تو 42,000 حدیثیں موجود ہیں جو معصومین سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ کہاں 8,000، اور وہ بھی معلوم نہیں ہے، 8,000 کے اندر بھی میں کبھی آپ کو عرض کروں گا، اس کے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ کی ہیں، یا عائشہ سے ہیں، یا عبداللہ ابن عمر سے ہیں، یا انس بن مالک سے ہیں۔ 5 یا 6 بندے ہیں جن سے وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں، یعنی یہ امام صادق کا زمانہ تھا جب یہ بخاری اور یہ کتابیں لکھی جا رہی تھی۔ بغض دیکھیے کہ امام صادق و امام کاظم و امام علی رضا ان کے زمانے میں موجود ہیں، مگر کسی نے ان سے حدیث نقل نہیں کی۔ لیکن فرق یہ تھا، جب وہ کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو کہتا تھا میں نے یونس سے، فلاں سے، بکر سے، زید سے، فلاں سے، فلاں سے میں نے حدیث کو سنا، مگر آپ کے اور میرے مولا جب حدیث بیان کرتے تھے کہتے تھے میں نے اپنے باپ سے، دادا سے، جد سے، رسول خدا سے سنا ہے۔ کتنا؟ اللہ اکبر۔ یہ فرق محسوس کیجئے، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر پہاڑوں سے پانی جو گلیشیئرز پگھلتے ہیں، پانی نیچے آتا ہے، میدانی علاقوں میں آتا ہے تو وہ پانی گدلا ہو جاتا ہے، اس میں مٹی مل جاتی ہے، پانی کا رنگ بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مختلف وادیوں سے گزر کے آیا ہے، جہاں سے گزرا ہے وہاں سے آتی چلی گئی، بہت ساری چیزیں اس میں ملتی چلی گئیں۔ اب جب آخر پہ آپ کے شہر کے قریب وہ دریا آیا ہے، وہ پانی نہیں رہ گیا جو وہاں پہاڑ سے چلا تھا۔ لیکن اگر آپ اسی چشمے سے پائپ کے ذریعے سے پانی اپنے گھر تک پہنچائیں، جیسے آپ کے گھروں تک پانی پائپ کے ذریعے سے آتا ہے، وہ پانی وہی پانی ہوتا ہے جہاں سے چلا ہوتا ہے، جیسا چلا ہے ویسا پانی آپ کے گھر تک پہنچتا ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں یہ عصمت کے حصار میں آ رہا ہے پانی، اس میں کوئی چیز ملی نہیں ہے۔ تمہارے پاس جو فقہ آئی ہے وہ عصمتوں کے حصار میں آئی ہے، وہ قیاس اور ظن اور بادشاہوں کی ملاوٹ کے ذریعے سے نہیں آئی۔ فخر کرنا چاہیے، اس لیے کہ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک 17 حدیثیں فقط ٹھیک ہیں، باقی ساری فقہ میں قیاس سے حل کرتا ہوں۔ امام فرمایا کرتے تھے کہ اے ابو حنیفہ قیاس نہ کیا کر، اول من قاسا ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا اس کا نام ابلیس تھا۔ یہی تو کہہ رہا تھا مجھے آگ سے، اسے مٹی سے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، قیاس کر رہا تھا کہ پہلا قیاس کرنے والا شیطان تھا۔ اللہ کی فقہ قیاس سے طے نہیں ہوتی، وحی الہی سے طے ہوتی۔ حلال و حرام جو تمہارے پاس ہے یہ سچے کی زبان سے پہنچا ہے، اس لیے کہا کہ جو نبی شریعت لے کے آئے گا اسے کافر و صادق کہیں گے، اور جو امام شریعت کی وضاحت کرے گا اسے بنو امیہ والے بھی، بنو عباس والے بھی صادق کہیں گے۔ یہ مڈل کا دور ہے جو امام صادق کا دور ہے نا، واحد امام ہے جس کو موقع، تھوڑا سا موقع دنیا نے مل دیا، اس لیے کہ بنو امیہ کی شاہی ختم ہو رہی تھی، بنو عباس کا اقتدار کا سورج طلوع ہو رہا تھا، ان کا غروب ہو رہا تھا، بیچ میں امامت کو تھوڑا سا وقت مل گیا۔ ایسا وقت ملا
راوی کہتا ہے میں مسجد کوفہ میں گیا. مسجد کوفہ آپ نے دیکھی اتنی بڑی مسجد. کہا کہ 900 حلقے درس کے تھے. حلقہ کسے کہتے ہیں؟ اکٹھا ایک راؤنڈ، ایک دائرے کی شکل میں لوگ بیٹھ کے بحث و مباحثہ کریں، اسے حلقہ کہتے ہیں. ایسے حلقے 900 دائرے میں نے دیکھے اسٹوڈنٹس کے، لیکن میں جس دائرے کے قریب بھی گیا وہ یہی کہتے تھے قال الصادق قال باقر. امام صادق نے یہ کہا ہے، امام باقر نے یہ کہا ہے. یہ احسان ہے امام صادق کا. یہ 42,000 حدیثیں ہیں نا، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1/3 جو 3 حصے ہیں وہ امام صادق اور امام باقر سے آپ تک پہنچی. احسان ہے امام صادق علیہ السلام کا. اچھا، اس مدرسہ امام میں سارے شیعہ نہیں تھے، یاد رکھیے گا. اس لیے کہ جس طرح اب دنیا میں جہاں علم ہوتا ہے لوگ ادھر کا رخ کرتے ہیں. چائنا سے لوگ یہاں پڑھنے آ رہے ہیں کیونکہ علم موجود ہے نا. اس زمانے میں بھی ہند سے، یونان سے، دنیا بھر سے لوگ مدینہ آ رہے تھے یونیورسٹی امام صادق میں پڑھنے کے لیے. جس یونیورسٹی کو امام باقر نے قائم کیا تھا اسی کو آگے بڑھایا امام صادق نے. اچھا، کس مضمون کو پڑھا رہے ہیں؟ دنیا میں یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پروفیسر کیمسٹری پڑھانے والا ہوتا ہے، دوسرا بیالوجی پڑھانے والا ہوتا ہے، تیسرا آئے گا تو وہ کوئی آرٹس کا مضمون یعنی شاگرد ہو سکتا ہے کہ وہی ہو مگر استاد بدل جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک ہی فن میں کوئی ماسٹر ہو سکتا ہے مگر یہاں شاگرد بدل رہے تھے، استاد ایک ہی نظر آ رہا تھا. کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو صادق موجود تھا، تفسیر بیان کر رہے ہیں تو صادق امام بیان کر رہے ہیں، فقہ بیان کر رہے ہیں تو صادق امام. حتیٰ کہ کیمسٹری کا جو فادر کہا جاتا ہے جابر بن حیان، ماڈرن آپ جا کے کیمسٹری کی جا کے پڑھیے، جابر بن حیان کو بانی سمجھا جاتا ہے. جابر بن حیان ایک شیعہ ہے، علی کا چاہنے والا ہے، جعفر صادق کا شاگرد ہے. یاد رکھیے. یعنی جب یورپ تاریخیوں میں ڈوبا ہوا تھا، پتھر کا زمانہ، سٹون کے زمانے میں تھا، درختوں پہ سویا کرتے تھے، کوفہ میں امام نے لیبارٹی اور لیب کام کیے ہوئے تھے. یاد رکھیے. امام صادق میڈیکل پڑھا رہے ہیں، امام صادق علم جفر پڑھا رہے ہیں تو امام صادق ہر کسی کا جتنا کوئی ظرف تھا اس کو وہ عطا کر رہے ہیں. حتیٰ کہ ابو حنیفہ کو کہنا پڑا، مشہور قول ہے لولا السنتان لہلک النعمان. اگر 2 سال جعفر صادق کی شاگردگی نہ ملی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا. میں کہا کرتا ہوں میں اس میں بحث نہیں کرتا ہلاک ہوا یا نہ ہوا، لیکن یہ تو اعتراف کر گیا نا کہ 2 سال امام صادق کی شاگردگی. آپ جو کہتے ہیں آج کل کے یہ جعفری فکر کہاں سے آ گئی، عجیب ہے. استادوں کی فکر انہیں سمجھ نہیں آ رہی، شاگردوں کی فکر پہ فخر کر رہے ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. یہاں ایک نقطہ یاد آ گیا، خدا غری کے رحمت کرے، خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم بزرگ جانتے ہوں گے کیا ادیب تھے، کیا خطیب تھے، کیا شان تھی ان کی. وہ اسی پہ ایک نقطہ فرمایا کرتے تھے جعفری. وہ کہتے ہیں فخر کیا کرو جعفری، تمہارا نام ہی جعفری ہے. جب پل صراط پہ پہنچو گے نا تو فرشتے پوچھیں گے کون ہو، کہہ دینا جعفری ہوں. جب وہ کہیں گے اچھا جعفری ہو تو کہیں گے جعفری ہو. صلوات پڑھیے گا محمد و آل. ایک اور صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. 12 بادشاہوں کا سامنا کیا اس امام نے. 12 مقابل میں بادشاہ تھے. بنو امیہ کی خلافت ختم ہو رہی تھی اور بنو عباس کی خلافت انہی کے زمانے میں شروع ہوئی ہے. 83 میں دنیا میں آئے. امام سجاد علیہ السلام کی شہادت جو ہے 25 محرم 95 میں ہے. تو گویا 12 یا 13 سال اپنے دادا کے ساتھ رہے. 114 ہجری میں امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہے اور مستقل امامت کا دور ہے 34 برس. 32 سے 33 برس اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے ہیں. اچھا، بالکل مڈل میں امام کا دور ہے. جب ہم دیکھتے ہیں دوسری صدی کے اندر یہ امام کا بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ اہم ترین دور ہے. جب فتوحات ہو رہی تھی، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، علم کی باتیں آئی ہیں، جوابات نہیں تھے لوگوں کے پاس. طاقت کے ساتھ تخت پہ قبضہ کر لینا اور بات ہے مگر علم کی مسند پہ بیٹھنا آسان نہیں ہے.
علم کی مسند پہ وہی بیٹھ سکتا ہے جس کے پاس علم ہو. اور امام مسجد کوفہ میں بھی کئی مرتبہ عراق سفر کیا امام نے کوفہ کے اندر، اور وہاں بیٹھ کے یہ دعویٰ کیا جہاں علی بیٹھ کے کہتے تھے نا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، امام صادق بھی کہا کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. وہ دعویٰ علی والا پھر امام صادق نے اس منبر پہ کیا ہے. تو میں ذرا آپ کو بتاؤں کیسے درمیان میں ہے، یہ بھی تاریخیں آپ کو یاد ہونی چاہیے اپنے معصومین کی. 11 ہجری رسول خدا کی وفات ہے، جناب سیدہ کی وفات بھی 11 ہجری کو ہے. اس کے بعد 40 ہجری کو جناب امیر المومنین شہید ہوئے کوفہ کے اندر. 10 سال بعد 50 ہجری کو امام حسن کی شہادت ہو رہی ہے. 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے. اس کے بعد 95 ہجری کو امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہے. 114 ہجری کو امام محمد باقر کی شہادت ہے. 148 ہجری کو امام جعفر صادق کی شہادت ہے. 183 ہجری کو امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہے. تو گویا دوسری صدی ہجری میں 3 اماموں کی شہادت ہے، امام باقر، امام صادق، امام موسیٰ کاظم. جب تیسری صدی شروع ہوئی ہے 203 میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے. 220 میں امام جواد تقی علیہ السلام کی شہادت ہے. 254 میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہے. اور 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے بالکل مڈل کے اندر ہے. جب ان 3 سینچریز کو ہم دیکھتے ہیں تو امام صادق کا جو زمانہ ہے وہ امامت کا زمانہ 114 سے لے کے 132 ہجرہ کے درمیان. کتنے سال؟ 34 سال مستقل امامت کا دور ہے، رہبریت کا دور ہے. اور یہ وہ دور ایسا ہے کہ ہر طرف جنگ ہے، خلفشار ہے، بنو عباس اور بنو امیہ کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے. یہ جو بنو عباس ہے نا، یاد رکھیے گا انہوں نے بھی بنو امیہ سے کم مظالم نہیں کیے اہل بیت کے اوپر. اس لیے میں کہا کرتا ہوں دین شناس بنیے، دین کی معرفت، نماز و روزہ یہ عبادتیں اپنی جگہ پہ، مگر دین شناس ہونا اس سے بھی زیادہ اہم ہے. یاد رکھیے خوارج سے بڑا نمازی کوئی بھی نہیں تھا، خوارج سے بڑا روزے دار کوئی بھی نہیں تھا. میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا. علی کے لشکر میں علی کے ساتھ جنگ کرنے آئے تھے، علی کے ساتھ مل کے معاویہ سے لڑنے آئے تھے خوارج. ان کے ماتھوں پہ نشان سجدہ موجود تھے مگر حق کو پہچان نہ سکے، دین شناس نہیں تھے. امام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا. بنو عباس اٹھے ہیں. بنو عباس کون ہیں؟ یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد میں سے، رسول کے چچا کی اولاد میں سے. یہ کس لیے اٹھے ہیں؟ کہا الرضاء لآل محمد، الحکومت لآل محمد. آل محمد کا حق ہے خلافت کا، حکومت کا، بنو امیہ کا حق نہیں ہے. ابو مسلم خراسانی شیعہ تھا، بڑا بڑا کمانڈر تھا جو ان کے ساتھ مل گیا، اور بہت سارے لوگ تھے. نعرہ اتنا خوبصورت تھا کہ سادہ لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے. بنو امیہ کی خلافت ختم ہو گئی. مگر اس کے بعد ابو العباس صفا درندہ، جس کا ٹائٹل درندہ ہے، پہلا یہ خلیفہ ہے ابو عباس صفا. اس کے بعد منصور دوانقی، دانک کہتے ہیں ایک چھوٹے پینی جسے کہتے ہیں نا، ایک ایک پینی پہ مرنے والا اتنا کنجوس بادشاہ منصور دوانقی. مہدی عباسی، ہادی عباسی، ہارون رشید، متکلم، مہدی باللہ، معتمد، ان کے سارے بادشاہوں کا دیکھ لیے مشترک جو چیز تھی وہ دشمنی اہل بیت تھی. ہارون کے دور میں، منصور کے دور میں حسنی سادات پہ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے. آسان نہیں تھا امام صادق کو دیکھنا. نام سنو ہوگا زید ابن علی ابن امام زین العابدین علیہ السلام شہید ہوئے. 122 میں جناب زید کو شہید کیا گیا، ان کے بیٹے یحییٰ کو شہید کیا گیا. حسنی سادات کو دیواروں میں چنا دیا گیا. یاد نفس زکیہ جناب محمد کو شہید کیا گیا. 700 حسنی سادات کو مدینے سے گرفتار کر کے توق اور زنجیریں پہنا کے مدینے سے وہاں لے جایا گیا بغداد کے اندر. یہ جو آپ نے روایتیں سنتے ہیں نا کہ دیواروں میں چنا دیے گیا ان حسنی سادات کو. اس دور میں امام صادق زندگی گزار رہے. آسان دور نہیں ہے امام صادق کا. مدینے میں رہ کے ان حالات کے اندر منصور نے کتنی مرتبہ کوشش کی ہے کہ اس امام کو زہر دلوا دیا جائے، گھر میں آگ لگا دی جائے، حتیٰ کہ دربار میں بلایا ہے اور خادموں کہا کہ انہیں قتل کر دو.
آج میں جس کو بلا رہا ہوں، کچھ ایسے لوگ بلائے جو بغداد کے رہنے والے نہیں تھے، باہر کے لوگ تھے، کہا کہ تمہارا کام ایک بندہ آئے گا جس کو تم نے قتل کر دینا۔ تو ٹھیک ہے۔ جو ہی امام تشریف لے آئے، یہ خود ممبر پہ کھڑا ہو گیا، آئیے تشریف لے آئیے، آپ نے کیوں زحمت کی ہے؟ وہ جس کو حکم دیا تھا وہ اور پریشان ہو گیا کہ بادشاہ نے ہمیں خود کچھ کہا ہے اور اتنی عزت کر رہا ہے اس انسان کی۔ کہا کہ میں نے آپ کو زحمت دیا، آپ واپس تشریف لے جائیے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں قتل کے لیے کہا تھا۔ کہا کہ میں نے اس کی حیبت دیکھی ہے، اس کے ساتھ ایک ایسی چیز میں نے دیکھی ہے کہ مجھ پہ خوف طاری ہو گیا۔ اور منصور ایک مرتبہ کہتا ہے، اے امام صادق یہ بتائیے اللہ نے مچھر کو کیوں خلق کیا ہے؟ مچھر آ کے بیٹھا اس کے پاس۔ امام نے فرمایا تم جیسے ظالم بادشاہوں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ نے مچھر کو خلق کیا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ تو امام نے جو رستہ اپنایا ہے وہ علم کا رستہ اپنایا ہے، اس لیے مذہب جعفری علم کا مذہب ہے۔ آج بھی آپ کے علماء، آپ نجف جائیے، آپ ایران جائیے، جو انہوں نے قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر، ہر چیپٹر جو اسلام کا فقہ ہے اس کے اوپر جتنا کام کیا آپ کے علماء نے، یعنی والیمز کے والیمز لکھ دیے، ایک ایک مسئلے کے اوپر ایک ایک سال تک بحث ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا، اس طرح آپ کے ہاں فقہ کے عمل ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کے ہر مسجد کا فتویٰ اور وہاں پہ الگ ہے، اور ان کی فقہ کے اندر جائیے ان کے پاس حل ہی نہیں ہے۔ آج بھی ازہر والے پچھلے کچھ سال کے اندر کہا کہ ہم یہ جو تین طلاقوں کا مسئلہ ہے اس میں جعفریہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، حل ہی نہیں ہے ان کے پاس بہت سارے۔ اور یہ سارا احسان ہے امام صادق کا۔ میں بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، وقت نہیں رہ گیا، ابھی تو امام کے شاگردوں کا تذکرہ کرنا چاہتا تھا۔ امام نے ایسے گرد اپنی زندگی میں، یہ جو لوگ آج اعتراض کرتے ہیں نا کہ امام زمانہ کی موجودگی میں ہمیں مجتہد سے کیا رجوع کرنا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ امام زمانہ اپنے زمانے میں امام صادق موجود ہیں، کہتے ہیں کوفہ والو، بندہ آیا کوفے سے مسئلہ پوچھنے، امام فرماتے ہیں کیا مسلم موجود نہیں ہے محمد ابن مسلم کوفہ کے اندر، اس سے کیوں نہیں تم نے پوچھ لیا؟ ہمارا شاگرد موجود ہے مسلم سے، ابو بصیر مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو فتوے دیا کر، مقرر کیا امام نے اپنے شاگردوں کو کہ جاؤ اور میری فقہ کو بیان کرو۔ ایک ایک امام کے شاگرد پہ ایک ایک مجلس ہو سکتی ہے، کیا کمالات تھے، جس کے بارے میں امام کہ زرارہ اگر نہ ہوتا میرے جد کی فقہ اور حدیث ختم ہو جاتی۔ 30 ہزار حدیثیں ایک ایک صحابی کو یاد کروائی ہیں۔ ایک آ کے کہتا ہے مولا سینہ پھٹ رہا ہے، یہ کس کو بیان کرو، اتنا علم دے دیا آپ نے، ہر کسی کو تو بیان نہیں کر سکتا۔ امام نے فرمایا شہر سے باہر چلا جایا کر، جو ویران کنواں ہوتا ہے وہاں بیٹھ جایا کر، کنویں پہ اپنا نیچے دیکھ کے اس کنویں میں باتیں کیا کر۔ حشام ابن حکم، کیا کیا شخصیت ہے، 19 سال کا نوجوان ہے حشام ابن حکم، جب آتا ہے امام کھڑے ہو جاتے تھے احترام کے لیے۔ لوگوں نے کہا مولا، بلکہ حشام نے خود کہا کہ آپ زحمت نہ کیجئے، امام نے فرمایا نہیں، تو ہمارے حق کا دفاع کرتا ہے۔ مناظرہ کیا کرتا تھا یہ حشام ابن حکم، کیا میں تیرے اس لیے احترام کرتا ہوں کہ تو ہماری ولایت کا دفاع کرتا ہے دشمنوں میں جا کے۔ اسی حشام کا ایک واقعہ عرض کر دوں، ایک دفعہ بصرہ گیا ہے، بصرہ گیا تو وہاں پہ لبید جو ہے، عمر ابن لبید بہت بڑا عالم ہے معتزلی، وہاں بوڑھا تھا درس دے رہا تھا، لوگ بیٹھے ہیں شاگرد بیٹھے ہیں، یہ بھی جا کے چپکے سے بیٹھ گئے۔ درس ختم ہوا، کہتا میں بھی کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ عموماً ہمارے ہاں یہ کہ پہلے درس ہوتا ہے پھر سوال و جواب ہوتے ہیں، درس کے بعد سوال و جواب ہوئے، کہتا میں بھی کوئی سوال کر، کہتا اجنبی تو بھی سوال کر لے۔ کہا یہ بتا کیا تیری آنکھیں ہیں؟ بڑا پریشان ہو گیا، یہ کیسا سوال ہے؟ کہا تو دیکھ نہیں رہا میری آنکھیں ہیں؟ کہا ان آنکھوں سے کیا کرتا ہے؟ کہا ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اچھا کیا تیرے کان ہیں؟ ہیں کان ہیں میرے۔ کہا ان کانوں سے کیا کرتا ہے؟ کہا ان کانوں سے سنتا ہوں۔ ساری جو حواس خمسہ ہیں مختصر کروں، اس نے کہا زبان ہے کیا کرتا ہوں؟ چکھتا ہوں۔ ناک ہے کیا کرتا ہوں؟ سونگھتا ہوں۔ ہاتھ ہے کیا کرتا ہوں؟ لمس کرتا ہوں، کوئی سخت ہے یا نرم ہے اسے محسوس کرتا ہوں۔ کہا اچھا اگر ان میں شک پیدا ہو جائے، جو دیکھا ہے وہ کیا ہے، جو سنا ہے وہ کیا ہے، جو سونگا ہے وہ کیا ہے، جو چکھا ہے وہ میٹھا ہے یا نہیں، اگر شک پیدا ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ کہا عقل اور دل کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
وہ تصدیق کر دیتا ہے کہ جو دیکھا ہے کیا دیکھا ہے، جو سونگا ہے کیا دیکھا ہے۔ کہا اچھا یہ بتا کیا یہ خود کافی نہیں ہے، آنکھ ناک کان کافی نہیں ہے؟ کہا نہیں، اللہ نے ایک ان کا لیڈر اور ایک نمائندہ ان پہ رکھا ہوا ہے جو چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے ان کے اوپر۔ کہا اے عمر ابن لبید، ایک چھوٹے سے جسم میں امام کا قائل ہے، اس کائنات میں تو امام کا قائل کیوں نہیں ہو رہا؟ کہتا ہے تو حشام تو نہیں ہے، لگتا ہے تو حشام ابن حکم ہے۔ ایک شاگرد ہے جس کا نام بہلول دانا ہے، امام صادق کا شاگرد ہے، امام صادق سے لے کے امام علی نقی تک اللہ نے اسے بڑی طولانی زندگی دی تھی۔ یہ بھی عرض کروں، یہ کوفہ کا رہنے والا تھا، اس کا نام وہب ہے، بہلول اس کا نام نہیں ہے، اور اس کا باپ ہے ابو عمرو کا بیٹا وہب، اور یہ سگا کزن ہے ہارون رشید کا، عباسی ہے، مگر دل میں ولائے امام صادق رکھتا تھا۔ اس نے اس کو قاضی القضات، یا بعض نے کہا کہ اس کو پرائم منسٹر بنانا چاہتا تھا۔ اس کو کہا کہ تو بڑا ذہین ہے، لہذا میں تجھے اپنا قاضی بناتا ہوں، یا دوسری روایت میں ہے کہ میں پرائم منسٹر بناتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تھوڑی سی مہلت دے۔ امام سے پوچھا، امام نے اجازت نہیں دی۔ بعض نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں، بعض نے امام رضا کے بارے میں کہا، کیونکہ یہ اچھا یہاں یہ بھی عرض کر دوں، ایسے شاگرد ہیں جو تین تین اماموں کی شاگردی میں رہے، جیسا کہ ابو حمزہ سمالی آپ نے نام سنا ہوگا، بہت عالم بہترین شیعہ مذہب کے فقیہ گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں ابو حمزہ سمالی، امام سجاد کے بھی شاگرد ہیں، امام باقر کے بھی شاگرد ہیں، اور امام صادق کے بھی شاگردوں میں سے ہیں، تین تین چار چار اماموں کے ساتھ۔ ایسا ہی بہلول بھی مختلف اماموں کے ساتھ رہا ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، پرائم منسٹری کو ٹھکرا دیا، کہا کہ اگر میں ویسے انکار کروں تو مروا دے، انکار میرا مانے نہیں، لہذا اپنے اوپر اس نے دیوانگی طاری کر لی، مگر ایسا دیوانہ کہ جو بڑے بڑوں کو دانائی کے درس دے رہا تھا۔ اب ایک پوری مجلس ہو سکتی ہے، مجھے اتنے واقعات یاد ہیں بہلول دانا کے، بس ایک واقعہ عرض کر دوں، ذہن میں آ گیا۔ ایک مرتبہ دیکھا ابو حنیفہ مسجد میں اپنے شاگردوں کو درس دے رہا ہے، کہتا ہے مجھے صادق امام کی تین باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، باقی ٹھیک ہے، یہ تین باتیں بڑی عجیب ہیں جو صادق امام کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اور پھر جہنم میں جائے گا، آگ کو کیسے جلا دے گی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ابلیس آگ ہے، خلقت اس کی آگ سے ہے، کانا من الجن خلقہ من نار، خلقتہ من نار، اس نے خود کہا ہے، اور آگ میں ڈالی جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ دوسرا یہ بات سمجھ میں نہیں جاتی کہ امام صادق کہتے ہیں بندہ مختار ہے، اپنے فعل میں آزاد ہے، بلکہ اس کا عقیدہ آج بھی اہل سنت کا ہے کہ خیر و شر من اللہ تعالی، بندہ خیر کرے یا شر کرے اللہ کی طرف سے ہوتی، پھر اللہ سزا کس بات کی دے؟ خیر، تو ان کا عقیدہ ہے، قدریے وہ کہلاتے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ بندہ مختار کیسے ہے، بندہ تو مجبور ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ ان کے ہاں ہے کہ ان کے یہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اللہ کو 99 مرتبہ خواب میں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے لن ترانی، موسیٰ مجھے ہرگز دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ دیکھا جسم کو جاتا ہے، یاد رکھیے، جو جسم بھی نہ رکھتا اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ مگر بہرحال اس نے تو شکل بھی بیان کی، کیسے میں ممبر پہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل۔ فخر کیجئے جو توحید تمہارے پاس ہے، وہ تو بخاری میں لکھتے ہیں کہ جہنم کو جب اللہ کہے گا حل امتلت، کیا بھر گئی ہے؟ جہنم کہے گی نہیں میں ابھی نہیں بھری، اللہ اپنا پاؤں جہنم میں رکھ دے گا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشے، جہنم کی چیخیں نکل جائیں گی، جہنم کہے گی قط قط قط، بس میرے اللہ بس۔ یہ توحید ہے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ ہو اور دیکھا نہ جائے، چیز ہو اور دیکھا نہ جائے، یہ بات تین باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بہلول آخری کونے میں بیٹھا ہوا تھا، سن رہا تھا، دل میں کہا میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ ایک
مٹی کا ڈھیلا وہاں سے اٹھایا، مگر نشانہ ایسا خوبصورت کہ سیدھا ان کی پیشانی پہ لگایا، زبردست نشانہ لگایا اور دوڑ لگا دی۔ اب ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ بھی دوڑ رہے ہیں۔ یہ حکایت نہیں ہے، واقعہ موجود ہے، کتب کے اندر موجود ہے۔ پکڑ لیا گیا، پکڑ کے آ کے قاضی کے محفل، کیونکہ قاضی موجود تھا، قضاوت کے پاس پہنچ گئے، کہا کہ اس نے مجھے اپنا مٹی کا ڈھیلا مارا ہے اور جس سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، مجھے درد ہو رہا ہے اس کا۔ کہا کہ پہلی تو بات یہ، اس کا عقیدہ یہ ہے بندہ جو کرتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، میں نے تھوڑا مارا ہے، خدا نے مارا ہے۔ اس کا عقیدہ یہی، اس کو امام صادق کی بات سمجھ میں نہیں آئی نا، ایک ڈھیلے سے تینوں باتیں بہلول نے سمجھائی ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں دانا کیسا ہے، کہ یہ جو کہتا ہے کہ یہ بندہ خود کرتا ہے، بندے کا فعل خود نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو یہ جو میں نے کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے، سزا مجھے کیوں دی جائے؟ کہا دوسری بات، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو جنس ہو اسی جنس کو سزا نہیں دے سکتی، یہ بھی مٹی سے ہے، میں نے بھی اسے مٹی ماری ہے، مٹی کا کیا نقصان کر سکتی؟ اور تیسری کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے مجھے درد ہو رہا ہے، ذرا دکھا تیرا درد کہاں ہے؟ کہا تو دیوانہ ہے، درد بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ کہا تو نے خود کہا ہے چیز ہو تو دکھتی ہے، تو مجھے یہ پین دکھا، یہ درد کہاں ہے؟ کہا تو دیوانہ ہے، درد نہیں دکھایا جا سکتا۔ کہا کہ تو درد نہیں دکھا سکتا، یعنی چیز موجود ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آثار سے پہچانی جا رہی ہے، درد کے آثار موجود ہیں، تو اگر شے وجود رکھتی ہے تو اپنے آثار سے پہچانی جاتی ہے، خالق کے آثار پوری کائنات میں موجود ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ بہت سارے مناظرے ہیں اس ابو حنیفہ نے آ کے کیے ہیں، 40 سوال لے کے آئے ہیں، مگر امام نے اس کے جواب دیے ہیں۔ اور امام کے زمانے میں امام مالک بھی آ کے شاگرد رہا ہے اور ابو حنیفہ بھی۔ ابو حنیفہ کا آگے جو شاگرد ہے وہ، یعنی اس کے شاگردوں کا شاگرد ہے امام شافعی ہے، اور امام شافعی کے شاگردوں کا شاگرد احمد ابن حنبل ہے۔ یہ چاروں کسی نہ کسی سے کسب فیض انہوں نے کیا امام صادق سے، مگر ان کے پاس جو فقہ موجود ہے، سوال ہو سکتا ہے کہ اگر امام کے پاس جاتے تھے تو پھر فقہ علیحدہ کیوں ہو گئی؟ پھر بھی جو ان کے پاس فقہ ہے، یہ بھی کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، ابو حنیفہ کی پوری فقہ جو ہے وہ ابو یوسف کی، ابو یوسف قاضی القضات تھا ہارون رشید کا، اور اس کی فقہ اس کے شاگرد کی فقہ آگے چلی ہے جو منسوب کر دی گئی ابو حنیفہ کے ساتھ۔ مگر امام نے اپنے دور کے اندر یہ سارے فضائل ہیں تھے امام کے، جو امام کی فضیلت تھی، علم جو باب مدینۃ العلم سے جو علم چلا تھا، سلونی کا وارث تھا امام صادق، اور آج بھی جہاں بھی شرق اور غرب میں چلے جائیں امام صادق کا فرمان موجود ہے۔ کیا خوبصورت فرمان ہے! امام فرماتے ہیں شرق میں، ایسٹ میں چلے جاؤ یا ویسٹ میں چلے جاؤ، جہاں بھی تمہیں نالج ملے گا، علم نام کی کوئی چیز ملے گی، وہ ہمارے گھر سے چلی ہے۔ باقی جہالت اور ضلالت ہے، علم فقط آل محمد سے چلا ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا یہاں یہ بھی عرض کر دوں، یہ جو باقی تھے وہ اپنے زمانے میں مجتہد تھے، امام کے ہاں امام مجتہد نہیں تھے، امام منصوص من اللہ تھے، حقیقی فقہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے تھے، خدا کی منشا کو بیان کرنے والے تھے، یاد رکھیے گا۔ یہ فرق ہے ان کے ہاں، یعنی امام کو بھی جیسے امام ابو حنیفہ اور امام صادق فرق ہے، لفظ امام وہاں استعمال ہوا ہے، مگر یہ کوئی تصور نہ کر لے، اگر کسی سے بحث نے بتائیے کہ امام صادق کا، خود امام مالک کہتے ہیں لا رعت عین ولا سمعت اذن افقا وافضل من جعفر الصادق۔ عجیب ہے، کہتے ہیں کہ آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، جو زیادہ عالم اور افضل ہو جعفر صادق سے۔ یہ موجود ہے اہل سنت کی کتب کے اندر موجود ہے، جس کی فضیلت کا اعتراف علماء کرتے ہیں، مگر اس کے مقابلے میں پھر اس امام کو مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ جو ہمارے بقیہ کے امام ہیں نا، وہ اب بھی غریب ہیں۔ سید الشہداء مظلوم تھے، غریب تھے، مگر اب جب کربلا میں ظاہر جاتا ہے نا تو دل خوش ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ دیکھتا ہے روزے آباد ہیں،
زیارت پڑھ رہے ہو، انتظامات، لنگر کے انتظامات ہیں، روشنیاں ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، دور سے گنبد نظر آ رہے ہیں، علم نظر آ رہے ہیں، مشہد میں غریب الغربا ہے، مگر اب جب اس والی خراسان کا دور سے روضہ نظر آتا ہے تو ایک عجیب احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ نجف میں یہی ہے، کاظمین میں یہی ہے، اپنے شیعہ موجود ہے نا وہاں پہ، مگر مومنین مومنات یہ جو بقیہ والے امام ہیں نا بڑے غریب امام ہیں، بلکہ میں اور عرض کروں ان کی مصیبت جتنے مدینہ میں دفن ہے نا ان کی مصیبت مشترک ہے، یہ بھی ہے، چلو اس انداز میں عرض کر دوں کیسے مشترک ہے۔ پہلی کون کون ہستیاں مدینے میں دفن ہے؟ رسول مدینے میں دفن ہے، زہرا مدینے میں دفن ہے، جناب حسن مدینے میں دفن ہے، جناب زین العابدین مدینہ میں دفن ہے، امام محمد باقر مدینہ میں دفن ہے، امام جعفر صادق مدینہ میں دفن ہے۔ ان کی مظلومیت یہ ہے کہ پورا مدینہ روشنیوں میں چمک رہا ہوتا ہے مگر جنت البقیع میں تاریکی ہوتی ہے۔ یہ غربت ہے۔ جو حاجی جو عمرے پہ لوگ جاتے ہیں نا، شام کے وقت اگر نکلیں تو پوچھتے ہیں کہ مولانا اماموں کی قبریں کہاں ہیں؟ مستورات مؤمنات ملہ بنی ہاشم کی جگہ پہ کھڑے ہو کے دور سے زیارت بھی نہیں پڑھ سکتے، کتاب بھی نہیں نکال سکتے کہ کہیں السلام علیکہ یا ایتھا الشہیدہ، اے مخدومہ ہم سلام کرنے آئے ہیں۔ رو نہیں سکتا مومن، زیارت نہیں پڑھ سکتا، پرسہ نہیں دے سکتا۔ 25 شوال کا دن 10,000 گھر مدینے میں شیعہ موجود ہے مگر کوئی نوحہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی مجلس نہیں کر سکتا۔ اس امام کے قبر پہ کوئی روضہ نہیں ہے، دھوپ ہوتی ہے دن کو، کوئی سایہ نہیں ہے۔ یہ غربت ہے ان اماموں کی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک غربت اور ہے جو میرے ایک برادر پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ایک غربت اور مشترک کیا ہے، یہ جتنے بقیع میں دفن ہے نا ان سب کے گھروں کو جلایا گیا ہے، انہوں نے اپنے گھروں کو آگ لگتی دیکھی ہے۔ زہرا کے گھر کو جلایا گیا، حسن موجود تھا، زین العابدین نے بھی عجیب رنگ کی آگ دیکھی ہے شام غریباں کو، اسی طرح باقر موجود تھے۔ لیکن امام صادق جس کے غم میں آپ رونے آئے ہیں نا، عزادارو اس امام کے گھر کو بعض نے 5 مرتبہ کہا، بعض نے 7 مرتبہ کہا، ان کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے۔ رات کی تاریکی ہو، اللہ نہ کرے کسی کے بچے سو رہے ہوں، گھر میں آگ لگ جائے، کیسے وہ نکلتا ہے؟ بس روایت کے الفاظ ہیں، امام صادق نے اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کے آگ سے نکال کے باہر لا رہے ہیں، امام کاظم مدد کر رہے ہیں۔ اتنے میں امام نے رونا شروع کیا، کہنے والے نے کہا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ جانے نہیں ہوا نا، بس سامان جلا ہے۔ امام رو کے کہتے ہیں نہیں چاہنے والے، مجھے ایک اور آگ یاد آ گئی، آج میرے گھر میں آگ لگی، مرد موجود تھے، ہم نے بچوں کو نکالا، اللہ جانے جب شام غریبہ سادات کے خیموں میں آگ لگی، مرد تو ایک ہی تھا جو بستر بیماری پہ سو رہا تھا، کیسے زینب و ام کلثوم نے بچوں کو آگ سے نکالا ہوگا۔ بس عزادارو صادق امام کو انگوروں میں زہر مل گیا، امام موسیٰ کاظم نے غسل دیا، کفن دیا، بڑا اہتمام سے جنازہ اٹھا ہے، جنت البقیع کی طرف جلا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا اے موسیٰ کاظم، اے امام، اے اسیر بغداد، آپ کی غربت ہے، آپ کے بابے کو زہر مل گیا مگر مدینے کے لوگوں نے آ کے آپ کی مدد کی، قبر بنائی، دفن کر دیا، پرسہ دینے آئے، لیکن سجاد تیری اپنی قسمت، کربلا میں بے گور و کفن 3 دن تک تیرے بابا کا لاشا پڑا رہا، کوئی نہ تھا جو تیرے بابا کے لاشے کو دفن کرتا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں
قبول و منظور فرما۔ بار الہ ہم گناہ گار ہیں، امام صادق کی ہمیں شفاعت نصیب فرما، جس کی آخری وصیت یہ تھی لا تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ، جو نماز کو حقیر سمجھے اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ بار الہ ہمارا شمار نمازیوں میں فرما، ہمیں امام صادق کی شفاعت نصیب فرما۔ مومنین مومنات جو حاجات لے کے آئے امام صادق کے صدقہ میں انہیں ان کی حاجات عطا فرما۔ جنت البقیع کی ہمیں زیارت نصیب فرما۔ مومنین مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جنہوں نے نیاز میں حصہ ڈالا ہے بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص جن مومنین نے مجھے اپنے مرحومین کے لیے کہا ہوا ہے بار الہ ان مخصوص مومنین کی مغفرت فرما، امام صادق کی انہیں شفاعت نصیب فرما۔ بار الہ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ، علماء سو کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ دشمنان اسلام جو اسلام کے خلاف سازشیں کریں ان کو ارادوں میں ناکام بنا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔